جاننا چاہتے ہیں کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں، ہاں مسلمان ہوں یا مشرک ہوں، جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، اس سارے جو ہے نا اور قسم کے افراد کو پہچاننے کے لیے معیار صرف نماز کو خدا تعالیٰ کہہ رہے تھے کیا اسی وقت ہے کہ ہم مشرکین میں سے آپ مسلمانوں میں سے خدا تعالیٰ کے لیے چیک کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو کھولیں سورہ مبارک کے روم کی 31 نمبر آیت خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ، رب کی طرف انابہ کرتے رہیں، رجوع کرتے رہیں، واتقوا اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کریں، ولا تکونوا من المشرکین نماز کو ترک کر کے نماز نہیں پڑھ کے مشرکین میں سے مت بننا۔ اب رب العالمین اعلان کر رہے ہیں سورہ روم کے 31 نمبر آیت میں جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جتنا کہے میں مومن ہوں مسلمان ہوں، خدا کہتا ہے نہیں آپ مشرک، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اب نماز نہیں پڑھنے والا مشرک ہے، رب العالمین کی نگاہ میں پروردگار بابرکت کلام سے قرآن مجید سے ثابت۔ اب منافق کون ہے؟ رب العالمین پھر معیار نماز پڑھا سورہ مبارک کے نساء کی 142 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں منافق لوگوں کی علامت یہ کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق لوگ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں دل میں ایمان نہیں تو یہ دھوکہ ہو گیا، اب وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ ہم عرض کرتے ہیں مولا وہ کون ہے ایسے لوگ جو منافق جو ان المنافقین یخادعون اللہ، جو خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں صفات بیان کرتا ہوں، ان صفات کے ذریعے سے پہچان۔ وہ صفات کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، منافق لوگ وہ ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت توجہ ان کی کہیں اور۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی یاد نہیں کرتے ہیں الا بہت کم، کہیں غلطی سے خدا کی یاد باقی ان کی یاد کہیں اور ہوتی۔ اب دیکھیے رب العالمین سورہ نساء کے 142 نمبر آیت میں اعلان کر رہا ہے کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ منافق کی پہچان ہے۔ اب مومن کون ہے؟ مومن کی پہچان دیکھنا چاہتے ہیں، معیار خدا نے نماز کرا دی۔ سورہ مومنون میں خدا تعالیٰ اعلان کر رہا ہے قد افلح المومنون، کس تاکید کے ساتھ، قد افلح المومنون، بے شک فلاح یافتہ ہو گئے، کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ کون ہے مومن؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کو خضوع خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو اہمیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ لوگ ہی مومن ہیں۔ پھر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، آج ہی فیصلہ ہو گیا ہے، کہیں کل قیامت کے دن جا کے میزان ہوگا، پھر نام اعمال ہاتھ ملیں گے، وہ سارے سلسلے چھوڑے۔ آج خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں کہتا ہے کہ جنتی ہو یا جہنمی، چیک کرنا چاہتے ہو معیار نماز۔ جہنمیوں سے کیا ہوگا؟ سورہ مدثر کے 42 نمبر آیت کے بعد خدا فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے عمل کے گروہ میں ہوگا، جو کچھ اس نے کیا اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا۔ کل امرئ بما کسب رہین الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، اصحاب یمین جنت میں ہوں گے، یتساءلون وہ پوچھیں گے، کن سے؟ عن المجرمین، نیچے بیٹھے ہوئے جہنمیوں سے پوچھیں گے، کہیں گے ہم تو دنیا میں ساتھ تھے، ایک محلے میں رہتے تھے، ایک سکول میں جا کے پڑھتے تھے، ایک ہی بازار سے خرید و فروخت کر رہے تھے، آپ جہنم میں گئے، ہم جنت میں۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے آپ کو سقر پہنچایا؟ جہنم کی سب سے بدترین جو درک ہے وہ سقر ہے۔ اب نیچے سے سقر والے کیا کہتے ہیں؟ جہنمی کہتے ہیں ما سلککم فی سقر، کس چیز نے آپ کو جہنم پہنچایا؟ نیچے سے جواب دے رہے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ٹھیک ہے ہم ہر کام میں ساتھ تھے لیکن ایک کام میں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، لم نکو ہم نہیں تھے، من المصلین نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مسجد جاتے وقت آپ تنہائی میں جاتے تھے، ہم وہاں سے جدا ہوتے تھے، باقی ساتھ، باقی ہمارے اور آپ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے، نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے آج سقر پہنچ گئی۔
اور جو جنت میں شنوش کر رہے ہیں وہ کیوں ہے؟ دیکھو معیار کس چیز ہے نماز. خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کیا سورہ مبارک مومنون کی 10 نمبر آیت میں فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کو خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر اس نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں. حرم میں نماز پڑھنے کے بعد باہر آ گئے پھر زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس زبان سے کسی کی غیبت کریں، کسی کی دلداری کریں. پھر نظر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، گزرگان سے گزرتے ہوئے نظروں کو جھکا کے آتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کیا کریں، نظر پھسل جائے. نماز پڑھنے کے بعد نماز کی حفاظت کرتے ہیں. جب حفاظت کرتے ہیں